وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. تو قرآن کی اس تجوید کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے. آج انشاءاللہ ہم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارا کھڑی حرکات کا چیپٹر چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے کھڑا زبر اور کھڑا زیر اس کو سیکھ لیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں الٹا پیش. سے پہلے ہم کوشچن آنسر کا سیشن رکھ ساتھ ساتھ آپ لوگ میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الٹا پیش آج کا ہمارا ٹاپک ہے الٹا پیش. تو الٹا پیش کو بھی ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ جس طرح ہم نے کھڑا زبر اور کھڑا زیر کو کھینچ پڑھا تھا اسی طرح ہم الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور کتنا کھینچیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ کھینچنا ہے تو ہم کھینچے جائیں بلکہ ہمیں کتنا کھینچنا ہوتا ہے. ایک لمٹ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کو کتنا کھینچنا ہے اور وہ لمٹ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کھڑا زبر اور کھڑا زیر کو کتنا کھینچا تھا. کھڑا زبر ہم نے کھینچا تھا 1 الف کی برابر یا 2 حرکات کی برابر اور کھڑا زیر کو ہم نے کتنا کھینچا تھا 2 زیر یعنی 2 حرکات کی برابر یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں یا مدہ کی برابر. تو الٹا پیش جو ہے ہمارے پاس یہ اس کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے؟ اس کو ہم کھینچیں گے واو مدہ کی برابر. ٹھیک ہے، الٹا پیش کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ واو مدہ کی برابر. واو مدہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تب وہ کہلاتا ہے واو مدہ. اس کو ہم نے کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کھینچتے ہیں 2 حرکات کی برابر یعنی 2 پیش کی برابر یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ واو مدہ کی برابر ہم الٹا پیش کو کھینچیں گے. جیسے کہ ہم نے ایگزامپل میں کیا تھا، جیسے با پیش بو پلس با پیش بو از اکول ٹو با واو پیش بو با واو پیش بو. اسی طرح ہوگا با پیش بو پلس با پیش بو از اکول ٹو با الٹا پیش بو. تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ با واو پیش بو ایکول ہے با الٹا پیش بو. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ با الٹا پیش بو کیا ہے؟ با واو پیش بو کی شارٹ فارم ہے. ٹھیک ہے، سمپلی آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتی ہیں کہ با واو پیش بو کی شارٹ فارم کیا ہے؟ با الٹا پیش بو. دونوں کو ہمیں ایک سا کھینچنا ہے. تو چلیے پریکٹس کریے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ آ گیا. حمزہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جب الف پر کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے چاہے وہ نارمل والی حرکت ہو یا کھڑی حرکات ہو تب وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ کہلاتا ہے. اور حمزہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او. با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو. مخارج کا آپ پڑھتے وقت خاص خیال رکھیں گی. با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، تو تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سو. کہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو نہیں آتی ہے کہ یہ تو کیا ہے ہمیں آتا ہے، یعنی الف سے لے کر ہمیں یا تک پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اور ہمیں یہ تو آتا ہے، اتنا تو ہم پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے کہ ہم سب کیا ہیں اس کو بارہا پڑھ چکے ہیں اب تک اپنی زندگی میں، لیکن ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کہیں اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے.
تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالے کہ اس کو ریپیٹ کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا بالکل نہ ہونے دیں اور میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ اس سے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ قرآن کو قرأت سیکھیں گی، قرآن کو ہم انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیز ہمیں کتنا فائدہ دے رہی ہے. تو پڑھیے میرے ساتھ. سا الٹا پیش سو، سو، سو. جیم الٹا پیش جو، جو، جو. ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، ہو، ہو. خا الٹا پیش خو، خو، خو. دال الٹا پیش دو، دو، دو. زال الٹا پیش زو، زو، زال الٹا پیش زو. را الٹا پیش رو. یہاں را کی آواز موٹی نکلے گی کیونکہ را پر کیا ہے؟ الٹا پیش. جب را پر زیر ہوتا ہے تب باریک پڑھتے ہیں، اور جب را پر زبر اور پیش ہوتا ہے تب موٹا پڑھتے ہیں. را الٹا پیش رو، رو، رو. زا الٹا پیش زو، زو، زو. سین الٹا پیش سو، سو. دیکھیے سا اور سین ان دونوں کی آواز میں فرق ہے، اور ان دونوں کے مخارج یعنی نکلنے کی جگہ بھی الگ الگ ہے. تو ان دونوں کو پڑھتے وقت آپ مخارج کا خاص خیال رکھیں کہ سا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو دو چوڑے والے دانت ہیں ان کے کنارے پر لگانے سے. سا، سا الٹا پیش سو. اور سین کہاں سے نکلے گا؟ سین، سین یعنی زبان کی نوک اور ثنایا سفلا یعنی نیچے کے جو ہمارے سامنے والے دو دانت ہیں ان کے کنارے پر لگانے سے سین ادا ہوتا ہے. تو سا اور سین ان دونوں کی آواز میں فرق ہے. سین الٹا پیش سو، سو، سو. ساؤنڈ ہو سکتا ہے آپ کو ایک سی لگے لیکن مخارج میں فرق ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہمارا شین. شین الٹا پیش شو، شو، شو. صاد الٹا پیش سو، سو، صاد، صاد، صاد. الٹا پیش سو، سو، سو. نیکسٹ بود الٹا پیش بو، بو. بود، بود، بود. الٹا پیش بو. تا الٹا پیش تو. تا نہیں پڑھنا ہے. جس طرح سا اور سین میں فرق ہے اسی طرح تا اور پا ان دونوں میں بھی فرق ہے. مخرج دونوں کا سیم ہے لیکن باریک اور موٹے کا فرق آ جاتا ہے. تا باریک اور تا موٹا. تا الٹا پیش تو، تو، تو. وا الٹا پیش زو، زو، زو. عین الٹا پیش عو، عین الٹا پیش عو، عین الٹا پیش عو، عو، عو. غین الٹا پیش غو، غو، غو. فا الٹا پیش فو، فو، فو. قاف، قاف، قاف. کچھ لوگوں کی مسٹیک کیا ہے کہ وہ قاف اور خا ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے خا کی آواز الگ ہے اور قاف اس کی آواز الگ ہے. قاف کو ہم پڑھتے ہیں زبان کی جڑ جب اوپر والے ہمارے نرم جگہ پر لگتی ہے یعنی تالو کے نرم والے حصے پر، اوپر کے نرم والے حصے پر لگتی ہے تب نکلتا ہے قاف، قاف، قاف. قاف الٹا پیش قو، قو، قو. کاف الٹا پیش کو. اور کچھ لوگ کی مسٹیکس کیا ہیں کہ وہ قاف اور کاف ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. تو دیکھیے قاف آپ کو پتہ چل گیا. اب کاف دیکھ لیجئے. کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور
زبان کی جڑ جب اوپر کے سخت والے یعنی تالو کے سخت والے حصے پر لگتی ہے تب وہاں سے ادا ہوتا ہے کاف کاف کاف. باریک کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا ہم منہ کھولیں گے, منہ چیریں گے. کاف کاف کاف. الٹا پیش کو کو کو. لام الٹا پیش لو لو. لام الٹا پیش لو. میم الٹا پیش مو مو. میم الٹا پیش مو. نون الٹا پیش نو نو. نون الٹا پیش نو. واو الٹا پیش وو وو وو. ہا الٹا پیش ہو ہو. ہا اور ہا ان دونوں میں آپ کو فرق کرنا سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا اگر ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو پھر معنی بدل جائیں گے. تو ہا جو ہوتا ہے ہا, یہ چھوٹی والی گول چشمی ہا سینے کے حلق کے سب سے نیچے والے حصے کی طرف سے ادا ہوتا ہے. ہا الٹا پیش ہو ہو ہو. حمزہ الٹا پیش او او او. یا الٹا پیش یو. یا کی ساؤنڈ دیکھیے اور اپنا ایڈریس یا اپنے شہر کا نام پلیز ضرور سینڈ کر دیا کریں. تو یہاں ہم لفظوں کے ساتھ پریکٹس کرنے والے ہیں, ہجوں کے ساتھ بھی اور روانی کے ساتھ بھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ دیکھ لیجئے لہو. فرسٹ لائن میں نمبر 1 پر ہے لام زبر لا. لام زبر لا. لام زبر لا. ایسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لام پر کیا ہے, حرکت لگی ہوئی ہے کون سی, زبر کی. اگر ہم اس کو کھینچ دیں لام زبر لا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم جلدی سے پڑھیں گے لام زبر لا. لام زبر لا. ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو. لہو لہو. لہو کو پڑھتے وقت آپ اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ ہا کہاں سے نکال رہی ہیں. کیا آپ ایسے پڑھ رہی ہیں لہو, تو یہ غلط ہو جائے گا, بڑی ہا پڑھ دیں گی آپ. اگر ہم پڑھ رہے ہیں حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے تب ہم صحیح پڑھیں گے لہو لہو لہو. نیکسٹ دال زبر دا. دال الف زبر وو دا وو. دال الف زبر دا کہ جب الف لکھا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تب وہ کیا ہوتا ہے, وہ الف مدہ ہوتا ہے. جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں 2 حرکات کے برابر. تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے دال الف زبر دا دا دا. آگے ہے واو. واو الٹا پیش وو. اب یہاں آپ دھیان رکھیے کہ جتنا ہم دال کی آواز کو کھینچیں گے اتنا ہی واو کی آواز کو کھینچیں گے, کیونکہ اس میں کیا ہے الٹا پیش لگا ہوا ہے. اور الٹا پیش کو بھی ہم کتنا کھینچتے ہیں, الٹا ہم کتنا کھینچتے ہیں, اس کو ہم 2 حرکات کی برابر ہی کھینچتے ہیں. تو دیکھیے دال الف زبر دا. واو الٹا پیش وو دا وو دا وو. دال زبر دا. دال زبر دا. داوود داوود داوود. لاسٹ والی جو دال ہے اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. داوود داوود. اگر ہم اس کو ایسے پڑھ دیں داوود یعنی دال الف زبر دا کر کے کھینچ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا. دال کو لاسٹ والی دال کو جلدی سے پڑھیں گے داوود داوود. نیکسٹ را زبر را. را زبر را. سین واو پیش سو رسو رسو رسو. لام پیش لو رسولو. دیکھیے سو کو کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ سین میں کیا جڑا ہوا ہے, واو مدہ. کیسے پہچانا ہم نے ایسے پہچانا کہ واو ہے وہ ساکن ہے.
واو हमारा साकिन है और वाव साकिन से पहले क्या है हमारे पास पेश। हमें मालूम है कि जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा हो जाता है और उसको दो हरकत यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे रसू रसू रसू। लाम पेश लू, लाम पेश लू, जल्दी से पढ़ेंगे लाम पेश लू रसूलू रसूलू। आगे है हा उल्टा पेश हु। लाम के बाद क्या दिख रहा है आपको हा, हा पे उल्टा पेश लगा हुआ है, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। अब जितना हमने तीन वाव पेश सू को खींचा है उतना ही हम हा उल्टा पेश हु को खींचेंगे। रसूलुहु रसूलुहु रसूलुहु। अगर हम इसको ऐसे पढ़ दें रसूलुहु रसूलुहु तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सीन को भी खींचना पड़ेगा, सीन में वाव मद्दा जुड़ा हुआ है और लास्ट में है हा उल्टा पेश हु, तो उल्टा पेश को भी हम खींच कर पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे रसूलुहु रसूलुहु रसूलुहु। फोर्थ नंबर पर देखिए हमजा खड़ा जबर आ, या अलिफ जबर या, आया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितना हम हमजा खड़ा जबर आ को खींचेंगे उतना ही हम या अलिफ जबर या को खींचेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमजा पे क्या है खड़ा जबर लगा हुआ है और खड़ा जबर किसके इक्वल होता है? अलिफ के बराबर हैं, एक अलिफ के बराबर। ठीक है, और या मद्दा को भी हम कितना खींचते हैं? एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, इसलिए दोनों को इक्वल खींच के पढ़ेंगे। हमजा खड़ा जबर आ, या अलिफ जबर या, आया आया। ता पेश तू, ता पेश तू, हा उल्टा पेश हु, आयातुहु। हा को भी उतना ही खींचेंगे जितना आ और या को खींच रहे हैं। आयातुहु आयातुहु। सेकंड लाइन में आ जाइए, नंबर 1 पे है जीम पेश जू, नून वाव पेश नू, जुनू जुनू। दाल पेश दू, जुनूदू जुनूदू। हा उल्टा पेश हु, जुनूदुहु जुनूदुहु। जितना नून वाव पेश नू को खींचेंगे उतना ही हा उल्टा पेश हु को खींचेंगे। जुनूदुहु जुनूदुहु। नेक्स्ट इज ताजिर ती, लाम अलिफ जबर ला, तिला तिला। वाव जबर वा, तिलावा तिलावा। ता पेश तू, तिलावतु तिलावतु तिलावतु। हा उल्टा पेश हु, तिलावतुहु। लाम में क्या जुड़ा हुआ है? अलिफ, तो लाम अलिफ जबर ला खींच कर पढ़ेंगे और हा उल्टा हु को भी खींच कर पढ़ेंगे। तिलावतुहु तिलावतुहु तिलावतुहु। थर्ड नंबर पर देखिए वाव जबर वा, राजेर री, वरी वरी। सा जबर सा, वरीसा वरीसा। तीनों को जल्दी पढ़ेंगे वरीसा वरीसा। हा उल्टा पेश हु, इसको खींच कर पढ़ेंगे वरीसहु वरीसहु वरीसहु। नेक्स्ट मीम जबर मा, वाव अलिफ जबर वा, मवा मवा। मीम जबर मा, वाव अलिफ जबर वा, वाव क्या जुड़ गया? अलिफ मद्दा, इसको खींच कर पढ़ेंगे मवा। नेक्स्ट आगे है देखिए जा, जा को हम किससे मिलाएंगे? या से। या क्या है? या मद्दा, तो इसको भी हम कितना खींचेंगे? जितना हमने वाव अलिफ जबर वा को खींचा उतना ही हम जा या जेर जी को खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मवाजी मवाजी मवाजी। नून पेश नू, मवाजीनु मवाजीनु मवाजीनु। हा उल्टा पेश हु, मवाजीनुहु। जितना वाव को खींचा, जितना जा
को खींचा उतना ही हा को खींचेंगे. मवाजीनुहु, मवाजीनुहु, मवाजीनुहु. थर्ड लाइन में आ जाइए फर्स्ट नंबर पर. जीम जबर जा, आइन जबर आ, जा, जा, जा. ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जीम और आइन को जल्दी से पढ़ेंगे. जा, जा. लाम जबर ला, जाला. तीनों को जल्दी पढ़ेंगे. जाला, जाला. हा उल्टा पेश हु, जालहु, जालहु, जालहु. हा उल्टा पेश हु को खींचेंगे. जालहु. अगर हम इसको ऐसे कर दें जालहु तो भी गलत हो जाएगा. अगर हम इसको ऐसे कर दें जालहु तब भी गलत हो जाएगा. इसको हमें किस तरह से पढ़ना है? जालहु, जालहु. नेक्स्ट आ जाइए. मीम अलिफ जबर मा, वाव उल्टा पेश वू, मावू. जितना माँ को खींचेंगे उतना ही वाव को खींचेंगे. मावू, मावू. राजेरी, मावूरी, मावूरी. या जबर या, मावूरिया. रा और या दोनों को जल्दी से पढ़ेंगे. रिया, रिया. मावूरिया, मावूरिया, मावूरिया. गैन अलिफ जबर गो. नेक्स्ट देखिए. गैन अलिफ जबर गो, वाव उल्टा पेश वू, गो, गो. नून जबर ना, गोवूना, गोवूना. जितना गैन को खींचेंगे उतना ही वाव उल्टा पेश वू को खींचेंगे. गोवूना, गावूना. ऐसे नहीं पढ़ेंगे. गाफ और गैन दोनों अलग अलग साउंड है. गाफ उर्दू में होता है, गैन अरबी में है. गोवूना, गोवूना. लास्ट देख लीजिए. कॉफ जबर क़ा, राज़ेरी, क़री, क़री. नून पेश नु, क़रीनु, क़रीनु. हा उल्टा पेश हु, क़रीनुहु, क़रीनुहु. जितना राया जेर री को खींचेंगे उतना ही हा उल्टा पेश हु को खींचेंगे. क़रीनुहु, क़रीनुहु, क़रीनुहु. स्टार्टिंग से देख लीजिए. रवानी पढ़ रही हूँ मैं. लहू दावूदा, रसूलुहु, आयातुहु, जुनूदुहु, तिलावतुहु, वरिथहु, मवाजीनुहु, जअलहु, मावूरिया, गावूना, क़रीनुहु. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ खड़ी हरकत का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. और आज हम सीख लिया उल्टा पेश. और इससे पहले हमने सीखा था खड़ा जबर और खड़ा जेर. ठीक है. तो दुआ पढ़ लीजिए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.